ان سے ایک لڑکا پیدا کیا، حضرت عمار، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب تشریف آئے دنیا میں، اب یہ 3 ماہ بڑے ہو گئے، اور یہ لوگ کا ایمان ایسا زبردست تھا، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ، یہ اسلام کے اندر احد کی جنگ کے پہلے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے میں سے یہ 2 خوش نصیب ہیں جن کا پورا پریوار اسلام لے کے آیا، اور ان کا اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے بتایا صحابہ نے، بخاری اور مسلم میں کھل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چانوں نے لکھا ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ والے فرماتے ہیں کہ حضرت بلال علیہ السلام تھے نا، وہ سمیہ رضی اللہ عنہ کے کنبے میں سے تھے، تو آپ نے ایمان لانے کے بعد فرمایا کہ بھائی سمیہ میں تجھے خبر دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہے، ابھی یاسر رضی اللہ عنہ کو جو معلوم پڑتا ہے ایمان تو لانا ہے۔ اب اس کے اندر کیا حدیثاں مختلف 2 چیزیں سے ان کا ایمان ظاہر ہوتا ہے، اور ایک اس کے اندر ایسا ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ نے آپ نے ایمان لے کر آ گئے تھے چھپ کے، ظاہر کب ہوا؟ ابو سفیان نے جب ان سے پتھر مارا ہوا، جھگڑا ہوا، تو ابو سفیان نے ان پر حملہ کیا، اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے دیکھا لوگ آ گئے تو آپ نے اس صورتی میں نماز پڑھا دی، اور پھر اس میں جو ابو سفیان تھا، ابو سفیان نے آپ کے اوپر غلط بول دیے کہ تم لوگ یہ دین چھوڑ کے یہ دین اپنا رہے ہو، اپنا دین چھوڑ کر، جبکہ ابو شام ایمان لے کے نہیں آئے تھے۔ تو یاسر رضی اللہ عنہ نے پتھر، ایک دوسرے کو پتھر مارا گیا، تو آپ گھر جا کے بیٹھے تو ان کی ماں نے بولا یہ کیا حالت بنا کے رکھا کا دن کہاں رہتا ہے، ماں ہے، آپ خاموش رہے، عمار رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ یاسر نے پوچھا بھائی کیا بات ہے بیٹا، کہاں جاتے؟ جب زبان سے بولا کہ تو کیا کرتا ہے، تو پھر آپ نے بولا آؤ سنو، میں ایمان لے کر آ گیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یاسر رضی اللہ عنہ جھگمگا کہ بھئی یہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ بولے نبی آخری زمان اعلان کر دیا ہے، بولے سنے کا آیت، والضحیٰ کی آیت پڑھی گئی وہاں پہ۔ تو یاسر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں یہ وہی کلامات ہیں جو اللہ سے گزرے ہیں، آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور ایمان لے کر آ گئے، یہ تینوں ایمان لے کر آ گئے، اور تینوں کون تھے؟ ابو جہل کے چاچا کے مرنے کے بعد وہ علاقے پہ وہ حکمران میں قبضے میں آ گیا ابو جہل کے چاچا، تو جو لونی تھی وہ تو سمیہ تھی، اب سمیہ سے جو بیٹا پیدا ہوا عمار وہ بھی ان کے قبضے میں ہو گیا، اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ تو آپ سے نکاح کر کے بیٹے تو سب غلاموں میں گنتی آ گئے۔ اب انہوں نے جو کلمہ توحید کا اعلان کیا کہ ہم نے کلمہ پڑھ چکے ہیں، میں کیا بتاؤں یار وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تکلیفات، کیا مصیبت پڑی ہے کہ ابو جہل نے سب سے پہلے ان پہ جو تکلیفات دی نا، تو یہاں پہ ماں کے سامنے بیٹا، بیٹے کے سامنے ماں، بیوی کے سامنے شوہر، شوہر کے سامنے بیوی، تینوں کو تپتی دھوپ کے اندر گرمی کا موسم تھا اور ان کو زمین پر ریت پتھروں پہ سلا دیا گیا، ایک دوسرے کو تک رہے، اور ابو جہل کہتا ہے کہ آجا ہمارے دین پہ، چھوڑ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمے کو، اور مان لے کہ ہمارے بت پستی صحیح ہے، نہیں بولا عہد، مار کھاتے رہے۔ اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنا خراب سلوک کیا یار کہ آپ کو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پتھر ہوتا اور پتھر سے باندھ دیتے ہیں اور مارتے، یہاں تک کہ آپ کا جی نہیں بھرتا نا تو گرم لوہا کرتے ہیں، اور گرم لوہے کے ماں کو جنجیریں پہنائی جاتی ہیں یا شوہر کو پہنائی جاتی ہے، باپ کو، بیٹا کتنا تڑپتا ہوگا یار، کس کے لیے؟ دولت کے لیے مار کھا رہے تھے، شہرت کے لیے مار کھا رہے تھے، کیا زندگی بچانے کے لیے مار کھا رہے تھے؟
نہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان پہ ایمان لاتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں ہو چکے تھے، سمیہ کی عمر ہو چکی تھی، اور اسلام کے اندر کہنے کا آتا ہے کہ یہ دو شہید ایسے تھے کہ اسلام کے اندر بولا جائے گا کہ سمیہ واحد پہلی عورت ہے جو اسلام میں سب سے پہلے شہید ہوئی، نہ آپ کا شوہر. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی تکلیف دیتے رہے یار. میں جو بولتے بھی تکلیف ہوتی ہے یار. گرم گرم ریت پہ رکھنا، پتھروں پہ رکھنا، کھنڈا کھود کر تینوں کو گلے تک دفنا دینا، تپتی گرم رکھنا، گرم پانی کا چھٹکا کرنا، گرم گرم لوہے کی جنجیریں پلا دینا، ایک دوسرے کو تکتے، ماں بیٹے کو تکتی، تکلیف ہو رہی ہے، بیٹا کیسے آنسو بہاتا ہے کہ آج میری ماں کو مارا جا رہا ہے، عمر دراز ہے، میرے باپ کو مارا جا رہا ہے. یمار رضی اللہ عنہ دیکھ رہی ہے، یمار کو جب مار پڑتی تو وہ بھی دیکھتے کہ ہمارے بیٹے کو مارا جا رہا ہے. کس کے خاطر؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ پڑھا، نبی پہ ایمان لائے. یہاں تک کہ حدیثوں میں لکھا آتا ہے کہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ آپ کو اونٹ منگائے گئے، 2 اونٹوں کو ہاتھوں سے باندھا گیا، 2 اونٹوں کو پیروں سے باندھا گیا، اور کہا گیا کہ مان جا. نہیں مانی. اب مستقصر لے کے چلتا، بہت بڑا سا مسئلہ مسالات ہے. ابو جہل نے نیزہ نکالا اور ناف کے نیچے مار دیا اور اونٹوں کو بگایا، آپ کے چھدی اڑ گیا. وہ شوہر کیسا دیکھتا ہوگا اپنی عورت کو پیٹ میں نیزہ گھسا ہوا ہے اور اس کو ہاتھ پاؤں کھینچا جا رہا ہے. اور سمیہ ایک ہی الفاظ بولتی رہی، احدن احدن، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے. آپ کے شوہر بھی دیکھتے ہیں، آپ کا شوہر یاسر رضی اللہ عنہ اتنی تکلیف اٹھائی کہ اپنے بیٹے کے عمار کی گود میں آ گئے. بیٹے اب وقت آ گیا، تکلیف سے سہن نہیں ہو سکی، دم توڑنے کے قریب آ گئے. عمار کی گود میں آ کے کہتے ہیں، بیٹے نبی سے جب ملاقات ہونا تو کہنا عمار نے سلام کہا ہے، یاسر رضی اللہ عنہ نے سلام کہا ہے. اپنے والد سلام کہتے ہیں، بیٹا گود میں لے کے بیٹھا ہے، وہاں ماں کو فنا کر دیا، شہید کر دیا، یہاں باپ مارا جا رہا ہے اور بیٹے کو بھی ہاتھ میں باندھا ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا بتاتے ہیں کہ جس وقت ان لوگ کو مارا جاتا تھا نا، سمیہ رضی اللہ عنہ کو، یاسر رضی اللہ عنہ کو، عمار رضی اللہ عنہ کو، تو نبی کریم فرماتے رہے کہ صبر کرنا، تواصوا بالحق کی تواصوا بالصبر. نبی کہتے فرماتے کہ یاسر تیرا پورا خاندان جنت کا حقدار ہو گیا. ایمان نہیں چھوڑا یاسر رضی اللہ عنہ نے، ایمان نہیں چھوڑا. اب سمجھ سکتے ہو کہ دھوپ میں ہم کھڑے رہتے تھے، ذرا سے گرمی کے معلوم مارچ مہینہ آ جائے، مارچ اپریل آ جائے نا تو پسینہ نکل جاتا ہے، روڈ پہ نکل جائے تو یہ روڈ، یہ مٹی، یہ ہوا پول، اس وقت ویران تھا، تپتی دھوپ تھی. معلوم سمیہ کا حال کیا ہوتا ہوگا، اس یاسر رضی اللہ عنہ کی حالت کیسی ہوتی ہوگی. اور عمار رضی اللہ عنہ کا بارے میں تو ایسا کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں میرا ایمان بستا ہے. اور عمار رضی اللہ عنہ تو وہ ہستی ہے کہ جس کے پیر کے تلوے سے لے کے سروں کی چمڑی تک اس کے اندر ہڈیوں کے اندر میرا ایمان بسا ہوا ہے. یہ ہستی ہے عمار رضی اللہ عنہ. یاسر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور عمار رضی اللہ عنہ کی اتنی بڑی ہستی ہے جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں دیکھ لو اس عمار کو، گویا جس نے عمار کا دل دکھایا اس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا. بات خالی یہی پڑے خلاص ہوتی، واقعات آتے ہیں حدیثوں میں لکھا ہوا. اس سے ہمارے کو حدیثوں سے ملتا کیا ہے کہ آج ہمارے پاس ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، عورت بھی ہے، بچے، لیکن ہم حدیثوں کی بات کرنے تیار نہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے تیار نہیں. ارے وہ بھی کیا دین تھے کہ اللہ کے رسول سے محبت کی خاطر، آپ کا کلمہ پکڑ کے خاطر، نبی پہ ایمان کے خاطر باپ بھی جان دیتا ہے، بیٹا دیکھتا ہے، بیٹا جان دیتا ہے، ماں دیکھتی ہے. شوہر کو مارا جا رہا ہے، ماں دیکھتی ہے.
آج ہم لوگوں نے کیا کرا خبر ہے, سب چیز بھول گئے. کیا ہو گیا؟ بھول گئے. نہ ماں بتاتی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زندگی ایسی تھی یا صحابہ کی ایسی تھی, یا آج کل ہمارے علماء برا اللہ ان کو برکت دے گا الدین عابد صاحب کے صرف صحابہ کے بارے میں بولے, صرف پیر صاحب کے پیچھے نہ پڑے, صرف مجاروں کے پیچھے نہ پڑ جائے. وہ سب اس کی جگہ پہ حق ہے, لیکن اس کے وقت ہوتا ہے. آج ہم لوگوں نے کیا کرا, بچے کو صرف اسکول بھیجنا تیار, صبح میں ماں اٹھے گی نہلائے گی دھلائے گی اسکول بھیجے گی, لیے اس بچے کو صبح کی نماز نہیں بتائی ہوگی. اس وقت سمیہ رضی اللہ عنہ کو حال کیسا ہوتا ہوگا اپنے بیٹے کے دیکھ کے؟ کیا اس کی ماں کا دل تڑپتا نہیں ہوگا کہ میرے بیٹے کو مارا جا رہا ہے, میرے شور کو مارا جا رہا ہے؟ میرے مختصر کا بولا اس کے اندر بہت کچھ ہے, بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے سب چیزاں, لیکن آج ہم موبائل میں اکے کی رات بیٹھے تیار ہے, لیکن بخاری مسلم کو بھی آج انٹرنیٹ پہ بتایا جاتا ہے لیکن پڑھنے تیار نہیں ہے. کچھ عالم علماء حق پر بیٹھ کر اس پہ بولتے ہیں لیکن ہم تیار نہیں ہیں. آج حدیث اٹھا کر تم دیکھ لے تو دین جس نے اپنا لیا, جس نے نبی سے محبت کر لی, اس کو سوچنا کہ امتحان ہے, دنیا فنا ہے. لیکن ہم لوگ نے جھوٹے, کیا بولوں میں یار, سچ ہے کہ جھوٹ ہم نے دین اپنا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم دنیا کے اندر ہیں کہ دنیا ہمارے اندر ہے. جبکہ نبی نے فرمایا کہ تم دنیا میں آئے ہو, دنیا تم میں مت لانا. آج دنیا ہم میں آ چکی ہے, ہر حاجت دنیا کی ہمارے اندر ہے, لیکن اللہ کے رسول سے محبت پوری نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ مولا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے بتا راستے پہ چلے, ان سے محبت جیسے انہوں نے راستہ محبت کا ہم بھی کر سکے. یاسر رضی اللہ عنہ جو محبت کری سی محبت کر سکے. یمار رضی اللہ عنہ نے جو امتحان دیے, جو نبی نے ان کے پر فخر کرا, اللہ کا رسول کے صدقے میں ہمیں بھی ایسا فخر کرنے کی نبی پہ اور ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے فخر کی توفیق ملے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا کہ لوگ ہمیں فخر کر کے ایمان والے ہیں. آج تو ہمارے ایمان پہ بھی انگلی اٹھائی جا رہی ہے. کیا اٹھائی جا رہی ہے؟ ایمان اٹھائی جا رہی ہے. ارے کوئی نبی سے محبت کی بات کر دے کہ میرا نبی ایسا ہے, نبی ایسا ہے, تو لوگ کہتے ہیں بھائی نبی کو اتنا اختیار نہ تھا. ارے دیکھ, جس وقت یمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے اندر کولسوں پہ گرم کولسے پہ لٹایا گیا, عمار رضی اللہ عنہ کو, اور آپ کی چربی پگھل کر آگ بجھا رہی تھی اور لوگ پھر بھی آگ بھڑکائے جا رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگ گزرے اور دیکھنے لگے اور کہنے لگے, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, جس طرح تو نے میرے باپ